آج ہم بات کریں گے آیات قرآنی کے فوائد کے حوالے سے، جو کہ ظاہر انمول موتی کے تحت ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں۔ تو آج بھی آیات قرآنی کے 4 فوائد پر گفتگو ہوگی، مطلب 4 آیات پر گفتگو کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو شفا اور رحمت بنایا ایمان والوں کے لیے۔ تو ظاہر انسان کی مادی شفا کا معاملہ ہو یا معنوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسمانی یا روحانی ہو، ہر شفا اور صحت اور تندرستی کے حوالے سے قرآن کریم ہمارے لیے ایک اکثیر نسخہ ہے۔ تو آج بھی ہم آیات قرآنی پر گفتگو کریں گے۔ تو آج بات کریں گے، پہلی آیت ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ بھی عجیب و غریب آیت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ مال تجارت اور کاروبار کی ترقی میں سمجھے کہ یہ آیت جو ہے گویا کہ ایک طرح کا اسم اعظم ہے۔ زبردست فوائد ہیں اس آیت کے، اس کے مضامین بھی زبردست ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 111 کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو تاجر ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ ایک کاغذ بھی اس کو لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لے، ٹھیک۔ دوسرا، اس کو کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے اپنے جو ہے وہ غلے میں رکھ لے، یا مال تجارت پڑا اس مال تجارت میں کسی جگہ پہ رکھ دے۔ بس پھر قدرت کا تماشا دیکھے کہ کیسے تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کو بڑھاتا ہے اور کیسے وہ ترقی ہوتی ہے۔ یہ اس کے اندر ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر تعویذ نہیں بنانا چاہتا، پڑھنا چاہتا ہے، تو روزانہ 11 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھے، اور یہ آیت 11 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لے کاروبار کی ترقی کی۔ اور یہ تھوڑے سے پانی پہ دم کر لے، وہ پانی لے جائے اپنی دکان پہ، تو دکان پہ جو مال تجارت ہے وہاں چھڑک دے، یا اپنی دکان کے کونوں میں 3 چھینٹے مار دے۔ بھائی یہ پابندی سے 41 ڈیز کر لے، پھر قدرت کا تماشا دیکھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بھرپور گاہک آئیں گے، بھرپور کاروبار میں ترقی ہوگی۔ یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کاروباری اعتبار سے، مطلب یہ اس کی اپنی کوئی دکان نہیں ہے، یہ ایک ایجنٹ ہے، بروکر ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ کہیں جاؤں میں کمپنی کے لیے وہ کروں اور بات میرا کام ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ گھر سے جب نکلے تو 7 مرتبہ یا تلاوت کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پہلے پھونک لے، اور وہ چلا جائے کاروباری ٹرپ پہ، انشاءاللہ کامیاب واپس لوٹے گا۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ تو یہ زبردست آیت ہے۔ دوسری جو ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129، گویا کہ آخری 2 آیتیں ہیں، یہ بھی کمال کی چیز ہے۔ سب سے بڑا روحانی فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تلاوت کر کے اور دعا کیا کرے، تو کل روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو یقیناً نصیب ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی انسان کی مراد اور منشائی زندگی کا یہی ہے یہ۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ کوئی اہم کام ہے، جو ایک ٹارگٹ ہے، گول ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں اس زبردست تاثیر ہے۔ گویا کہ یہ کسی بھی ٹارگٹ اور گول کو حاصل کرنے کے لیے یہ آیت ایک طرح کا اسم اعظم ہے۔ یہ آیت عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھنی، 41 ٹائم، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پہ پڑھے، اور 41 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ جو بھی گول ہے، جو مہم ہے، اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میرا جو بھی گول ہے وہ پورا کر دے۔ تو اسباب اللہ غیب سے اس کے متعین کرنے لگیں گے، اور آپ کا گول حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ آپ نے 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے، کام پہلی ہو جائے گا، لیکن نیت آپ نے 92 ڈیز کی کرنی ہے۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور تیسرا کمال کا فائدہ ہے کہ کوئی مشکل آن پڑی ہے، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور ہر طرح انسان جو بے بس نظر آتا ہے، ظاہر ہے کہ بے بس اور بے کس آدمی سوائے اس اللہ کی کس کو پکارے گا، اس کے لیے زبردست اسی آیت میں تاثیر ہے۔ یہ بھی گویا کہ مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک طرح کا اسم اعظم۔ اس مشکلات میں بیماری بھی شامل ہے، کہ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹروں کو پیسہ خرچ کر دیا پانی کی طرح، اطباء کو دکھا پاگل ہو گئے، لیکن بیماری کا سراغ نہیں لگ رہا، یا یہ کو اس کی صحت کا راستہ نہیں بن رہا، یہ آیت کمال کی ہے۔ یہ آیت 101 دفعہ پڑھنی ہے، عشاء کے بعد پڑھیں تو دی بیسٹ، ورنہ رات کے کسی بھی حصے کے اندر آپ اس کو پڑھیں 101 دفعہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے پانی پہ دم کریں،
اور پانی جو ہے وہ مریض اگر ہے تو پانی اس کو پلائیں، اس کے اوپر چھڑکیں، اور اگر جو کوئی مشکل آن پڑی ہے تو اس حوالے سے صرف دعا کرنی ہے، پانی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاتھ پیر اٹھا کے دعا کریں، اور ایک دعا کو جو اپنے منشا کو 25 مرتبہ دہرائیں دعا میں بس، اور اس کے بعد جو انشاءاللہ اللہ کی سپرد کر دیں معاملہ، آپ دیکھیں کہ چند دن میں کام ہو جائے گا۔ یہ 41 ڈیز کرنا ہے پابندی سے، یہ اس کا نفع ہے۔